نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ درود پڑھنے کی وجہ سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، کہ انسان کو بات کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ بھول گیا ہے اور اس کو بات یاد نہیں رہتی، تو وہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت بھولی ہوئی چیز اس کو یاد کرا دیتے ہیں۔ جو چیز اسے بھول گئی وہ اسے یاد آ جاتی ہے اس درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے۔ ہمارے ایک استاذ محترم تھے فیصل آباد میں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ درود و سلام پڑھنے والا کبھی نسیان کا مریض نہیں ہوتا۔ یہ جو بھول جانے کی بیماری ہے نا، کہ انسان بھول جاتا ہے، بڑھاپے میں ہو جاتا ہے، پریشانیوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے انسان اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے کہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ درود و سلام پڑھنے والا، درود و سلام کی کثرت کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے تحفے بھیجنے والا شخص کبھی نسیان کا مریض نہیں ہوتا۔ اسے یہ مرض کبھی لاحق نہیں ہوتی کہ یہ بھولنے کا مرض لگ جائے اس کو، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ رب العزت آخر وقت تک اس کے حافظے کو ٹھیک رکھتے ہیں اس درود و سلام کی برکت سے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی اس کتاب میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی وجہ سے وہ مجلس پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ جس محفل میں، جس مجلس میں درود و سلام پڑھا جائے، اس درود و سلام کی وجہ سے وہ مجلس، وہ محفل پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن وہ نشست اہل مجلس کے لیے حسرت نہیں بنتی۔ قیامت کے دن درود و سلام پڑھنے والوں کو اپنی کسی مجلس پہ افسوس نہیں ہوگا کہ کاش ہم یہ محفل نہ کرتے، ہم یہ مجلس نہ کرتے، ہم اس محفل میں نہ بیٹھتے، بلکہ یہ پڑھنا، درود و سلام کا پڑھنا، اور ایسی مجلسوں میں جانا جہاں درود و سلام پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، وہاں پہ جانا، وہاں پہ بیٹھنا اور ایسی مجلسوں میں رہنا ان مجلسوں کو بھی پاکیزہ کرتا ہے اور ان مجلسوں میں رہنے والوں کو بھی پاکیزہ کرتا ہے۔ اور یہ مجلسیں کبھی حسرت کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ فخر کا اور سعادت کا ذریعہ بنتی۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت سے فقر و تنگ دستی جاتی رہتی ہے۔ جو شخص تنگ دست ہو، ہاتھ تنگ ہو جائے، غربت ہو، فقر آ جائے، تو اللہ رب العزت درود پاک کی وجہ سے ایسے شخص کے فقر کو، ایسے شخص کی تنگ دستی کو، ایسے شخص کی غربت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے ان غریب لوگوں پہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ وہ اگر درود و سلام کی کثرت کریں گے تو اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت سے ان کے فقر کو، ان کی تنگ دستی کو، ان کی غربت کو دور فرما دیں گے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے طفیل بخیلی کی عادت بندہ سے دور ہو جاتی ہے۔ کسی شخص میں اگر بخل کا مرض ہے، وہ بخیل ہے، تو اگر وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس مرض سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں کہ درود پاک کا پڑھنے والا کبھی بخیل نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ بخل کا مرض نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم درود پاک کی کثرت کریں گے تو اللہ رب العزت اس مرض سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک درود پڑھنے والے کو، درود پاک درود پڑھنے والے کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ کہ جو شخص درود پاک کا اہتمام کرتا ہے، درود پاک کو پڑھتا ہے، گویا وہ شخص جنت کے راستے پر چل رہا ہے، اور جو درود کو ترک کرتا ہے وہ جنت کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہ جو شخص درود پاک نہیں پڑھتا، درود پاک پڑھنے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص گویا جنت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔
کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما رہے ہیں اور ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور اگر ہم درود پاک کو چھوڑ دیں گے، ہم درود نہیں پڑھیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام نہیں بھیجیں گے، تو گویا ہم جنت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین.